آیت نمبر 113 سے آج کا درس شروع ہے۔ ارشاد ہے، اور اے رسول مکرم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی۔ تھوڑا سا گزشتہ میں عرض کر دوں، ایک منافق نے چوری کی، اس کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ اب منافقین متحد ہو گئے اس بات پر، حضور کی بارگاہ میں کیس آ گیا۔ اب یہ اصرار کرنے کے درپے تھے کہ جناب یہ بندہ تو ایسا ہے ہی نہیں، طعمہ بن ابیرق اس کا نام تھا، اس نے تو ایسا کیا نہیں ہے، وہ یہودی چور ہے، یہ چور نہیں ہے۔ اب جس پر الزام آ رہا تھا وہ بے گناہ تھا، چاہے یہودی تھا وہ بے گناہ، اور جس کی برات کے لیے یہ لوگ دلیلیں دے رہے تھے وہ مجرم تھا، اگرچہ بظاہر مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ تو اصول کیا ہے؟ انصاف کا اصول یہ ہے کہ جو مجرم ہے اسی کو مجرم کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر وہ اپنی پارٹی کا ہے، اپنی برادری کا ہے، اپنا محلے دار ہے، اپنا پڑوسی ہے، چاہے مجرم ہے تو ہم اس کے طرفدار بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو مجرم نہیں ہے چاہے جانی دشمنی کیوں نہ ہو، ہم اس کو گناہ گار ثابت نہیں کریں گے۔ انصاف کا اصول یہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ کیس آ گیا تو جس پر الزام تھا اگرچہ وہ دشمن تھا، مسلمانوں کا بھی دشمن، سرکار کریم علیہ السلام کا بھی دشمن، لیکن جب اس نے یہ جرم کیا نہیں تو اس کو مجرم کہنا، اس جرم میں مجرم کہنا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کا علم عطا فرما دیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حق تھا اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ جو چور تھا اگرچہ وہ بظاہر ایمان کا اظہار کر رہا تھا، مسلمان بن کر مسلمانوں میں رہ رہا تھا، حضور نے اسی کو مجرم ثابت کر دیا، اعلان فرما دیا کہ یہی مجرم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول مکرم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی، ارادہ کر لیتی، تو وہ ایسا کر نہیں سکے۔ حضور کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کا پختہ ارادہ کر نہیں سکے، ان کو پتہ تھا ان کو ان کا رب سب کچھ بتا دیتا ہے، تو وہ ایسا ارادہ کیوں نہ کر سکے، پختہ قصد کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ حضور پر اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ فرمایا اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کرتے، تو وہ نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ حضور پر اللہ کا فضل ہے، حضور پر اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، وہ جو ایسے ارادے رکھتے تھے یا ایسے مشورے کرتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، اس کے بارے میں فرمایا، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس پر ہم نے بارہا بات کی ہے، اس عنوان پر پہلے پارے میں بھی کی تھی، اور جو آخری درس میں نے جانے سے پہلے دیا تو اس پر بھی، کہ جو کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، در حقیقت خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو کسی کو دھوکہ دینے والا در حقیقت انسان خود کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو دھوکے دیتا رہتا ہے دوسروں کو، اس کا سب کانشیس مائنڈ، اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں جو ایک طاقت ہوتی ہے جو اس کو اظہار کرتی ہے، اس کو فیل کرواتی ہے، محسوس کرواتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ طاقت اس کی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب گناہ کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اس کو فیل نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا۔ ابتداً انسان کو محسوس ہوگا یار میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میرا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا۔ تو اس فائدے اور اس تصور کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ضرور ہے، لیکن اس کو اپنا فائدہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ چلو میرا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جب وہ دھوکہ دیتا رہتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، تو اس کی وہ طاقت، جو وہ حس جو اللہ نے اس کے ذہن میں رکھی ہے، وہ آہستہ آہستہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب برائی کرتے ہوئے اس کو کچھ فیل نہیں ہوتا، تو یہ در حقیقت اس کا اپنا نقصان ہو گیا، انسانیت کے مقام سے وہ نیچے آ گیا، گر گیا وہ نیچے۔
تو فرمایا وہ جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب بھی حضور پر نازل فرمائی قرآن مجید، اور حکمت بھی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ ہم صرف کتاب کو نہیں لیں گے، حضور کے ارشادات عالیہ بھی لیں گے۔ حضور کا قول، فعل، تقریر، تینوں چیزیں یہ حدیث کا حصہ ہیں۔ قول، حضور نے کیا فرمایا، فعل، حضور نے کیا کیا، عمل کیا تھا، تقریر، حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور نے اس سے منع نہیں کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ یہ حکمت کے 3 برانچز ہیں آگے، حدیث کے 3 حصے، قول، فعل، تقریر، ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے سٹرونگ قول ہے، حضور نے جو کہا، جو حکم کیا، یہ سب سے مضبوط ہے۔ اس سے نیچے والا درجہ فعل ہے، حضور نے یہ کیا ہے تو یہ بھی دلیل ہے۔ اور اس سے نیچے والا درجہ تقریر ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، تو منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کریں گے۔ تو فرمایا آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی، آپ پر حکمت بھی نازل فرمائی۔ تو ہم وہ نہیں جو صرف قرآن کو تھامتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن اگر چاند ہے تو حدیث اس کی چاندنی ہے، قرآن اگر پھول ہے تو حدیث اس کی خوشبو ہے۔ اس کو جدا نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ کو آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کریم کی آیتوں کو پکڑ لیں گے اور احادیث کے انبار کو چھوڑ دیں گے، احادیث کے انبار کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ دیں گے۔ آگے اس کا ذکر مزید آ رہا ہے۔ تو فرمایا آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی۔ اور اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اس واقعہ کا علم عطا فرمایا، آپ کو منافقین کی چالوں کا علم عطا فرمایا، فرمایا ما، جو لم تکن، نہیں آپ جانتے تھے، جو آپ نہ جانتے تھے وہ سارا علم آپ کو عطا کر دیا۔ میرا خیال اسی کی تفسیر میں کہا ہے شاعر نے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اپنے پاس سے نہیں یہ کہی کی بات، یہیں سے معلوم ہو رہا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے اللہ نے سارا علم آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہو کر ہمیں خطبہ دیا۔ نماز کے بعد خطبہ شروع ہو گیا۔ کتنی دیر رہا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے نہیں، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا خطبہ، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر رونق افروز ہو گئے، پھر خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ جاری رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر آپ نے ممبر کو زینت بخشی اور پھر خطبہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ کوئی کتنا ہی اچھا اسپیکر ہو، بہت حسین گفتگو کرنے والا، اتنی دیر کون سنے گا اس کو؟ سنانے والا بھی تھک جائے گا، سننے والے تو بہت پہلے تھک جائیں گے، لیکن یہاں سنانے والا اللہ کا حبیب ہے، سننے والے تھکتے نہیں ہیں۔ کیا حسین گفتگو تھی۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے تو حضور کچھ کہیں تو صحیح، حضور کے لب ہلیں تو صحیح، ہم حکمت کے موتی بڑھ کے چن لیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور
مجھے فلاں کام ہے، مجھے بھوک ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، بیٹھے رہے، حضور کا خطاب سنتے رہے، سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ نے ہمیں ما کانا و ما یکون کی خبر دی۔ ما کانا و ما یکون کیا؟ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا۔ اب صحابی اس پر تبصرہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں سو ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کا علم زیادہ تھا۔ اس دن حضور نے جو خطاب فرمایا، جو ہو گیا اس کی خبریں دی، جو ہوگا اس کی بھی خبریں دی۔ کہتے ہیں وہ خطاب سارے دن کا، شام تک کا جو خطاب تھا، غروب آفتاب تک کا، جس نے زیادہ یاد رکھ لیا صحابہ میں وہ زیادہ عالم تھا۔ ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا وہ زیادہ عالم تھا۔ وہ خطبہ اتنا جامع تھا اور اتنا آپ نے علم عطا کر دیا تھا کہ جس کو جتنا زیادہ اس میں سے حصہ یاد رہا۔ اب چند منٹ کی ہماری گفتگو ہوتی، لیکن آپ محسوس کرتے ہوں گے کچھ باتیں جب آپ بیٹھے ہیں تو ذہن میں بالکل فریش ہوتی ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو کچھ باتیں کمزور ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ بھول جاتی ہیں، 3-4 ہفتوں کے بعد بالکل بھول جاتا ہے کیا بیان ہوا تھا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو ریوائز کرتے رہا کریں، یوٹیوب پر سارے بیانات پڑے ہوئے ہیں تو اس کو سنتے رہا کریں۔ ابھی جب میں گیا تھا تو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم تھا، تو ہمارے ساتھیوں نے کافی محنت کی ہے اور پچھلے خطابات جو مس تھے وہ سارے اپلوڈ ہو گئے ہیں۔ صرف 4-5 جو بیانات ہیں جمعہ کے وہ رہ گئے ہیں، باقی سارے بیانات تقریباً شروع سے لے کر جب سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو وقت نکال کر اس کو ضرور سنا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطاب اس دن فرمایا تھا، جس کو جتنا زیادہ یاد رہا صحابہ میں وہ اتنا بڑا عالم تھا، اور اس میں بھی حضور علیہ السلام نے جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا اس کی خبریں عطا فرمائیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں یار یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کے پاس بھی غیب کا علم ہے اور حضور کے پاس بھی غیب کا علم ہے، تو یہ تو تم نے برابری کر دی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک ارشاد کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس ارشاد میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے جامع ہیں، تو میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں آسان کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کروڑوں سمندر ہوں اور کروڑوں سمندروں کے پانی میں سے آپ ایک بوند کو نکال لیں، اس بوند کا کروڑواں حصہ کر لیں۔ کروڑوں سمندروں کے پانی میں سے ایک بوند نکال کر اس کا بھی کروڑواں حصہ کریں، اور پھر کہیں کہ یہ جو بوند کا کروڑواں حصہ ہے یہ حضور کا علم ہے اور وہ کروڑوں سمندر اللہ کا علم ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کا علم اگرچہ بہت زیادہ ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ساری مخلوق سب اہل علم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا علم ہے، لیکن اگر اس کو آپ کمپیریزن کریں گے تو یہ نسبت بھی دینا جائز نہیں ہے، یعنی کمپیئر کرنا بھی جائز نہیں ہے، موازنہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا علم جتنا بھی ہے وہ متناہی ہے، یعنی اس کی انتہا ہے، اور اللہ کا علم لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، حضور کے علم کی انتہا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی علم ہے اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا اپنا علم ہے۔ حضور کے پاس جتنا بھی علم ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا میرے رب نے دیا ہے اتنا ہے، حضور کا ذاتی علم نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری نسبتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ علم کی برابری۔ اللہ نے جتنا چاہا اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، لینے والا جانے دینے والا جانے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہاں، برابری نہیں ہے، بالکل برابری نہیں ہے۔ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ یہ میں نے اس پر دباؤ کیوں دیا ہے؟ امام راضی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دیکھو، ساری مخلوق کو اللہ نے علم عطا فرمایا،
ساری مخلوق کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. قلیل کا لفظ ہمارے اردو میں بھی تو استعمال ہوتا ہے، بہت تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو اے مخلوق میں نے تمہیں جو علم دیا نا وہ ہے قلیل، وہ قلیل ہے. اور ساری دنیا اور ساری دنیا کے مال و متاع کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل. دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، ابھی تک دنیا کے بارے میں نہیں پتا ہمیں. دنیا کے بارے میں حتمی رائے اس جدید دور میں بھی نہیں دی جا سکتی. اس کی گہرائی کتنی ہے ابھی تک یہ نہیں ناپا جا سکا. سوراخ کیے بہت سے لوگوں نے اور بہت نیچے تک جا کر بھی ابھی تک اس کے اندر تک پورا سوراخ بھی نہیں کر سکے ہم. اتنے جدید دور میں کہاں کہاں چاند پر کمندے ڈالنے کے بہت آگے تک چلے گئے، لیکن اس دنیا کے بارے میں نہیں جانتے کتنی وسعت ہے اس میں. لیکن اس ساری دنیا اور اس کے مال و متاع کو اللہ فرما رہا ہے قلیل. سارا علم جو تمام مخلوق کو دیا فرمایا قلیل. دنیا اور اس کا مال و متاع کہا قلیل. لیکن جو حضور کو علم دیا فرمایا عظیما. جو حضور کو عطا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ پر اللہ کا جو فضل ہے وہ عظیم ہے. تو جس رب کے سامنے ساری دنیا قلیل، سب کا علم قلیل، وہ جب کہے جو محبوب کو دیا وہ عظیم ہے تو کتنا عظیم ہوگا. ہم حضور کی عظمتوں کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہماری تو سوچ کے پر جل جائیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ کا پرندہ وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا جو مقام اللہ نے حبیب علیہ السلام کو دیا. اس لیے حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا تھا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اللہ نے مجھے جو مقام عطا فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لم یعرف حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا، اب وہ جو منافقین آپس میں مشورے کرتے تھے، راتوں کو چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوا اس شخص کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اچھا، جو خفیہ مشورہ ہوتا ہے، جو آپس کی بات ہوتی ہے، تنہائی کی بات ہوتی ہے، یہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. جو آپس میں بیٹھ کر تنہائی میں یا خفیہ بات کرے کہ یار یہ کام اچھا ہے، اس میں صدقہ کرنا چاہیے، اس میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں بھلائی ہے. جو تنہائی میں کسی کی اصلاح کرے کہ یار مجھے پتہ چلا تم یہ غلط کام کر رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو غلط کام ہے، درست نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، بھلائی ہے. اور جو صلح کرانے کی کوشش کرے، نیکی کرنے کا حکم دے، اس خفیہ مشورے میں بھلائی ہے، فائدہ ہے. اس کے علاوہ خفیہ مشورہ جو وہ کرتے ہیں فرمایا یہ غلط ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں. اچھا، یہاں میں عرض کر دوں، جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 کو آپس میں خفیہ مشورہ کرنا جائز نہیں ہے. میرے آقا نے اس سے منع فرمایا. 28ویں پارے سورہ مجادلہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. اسی طرح جب چند لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ جب آپس میں خفیہ بات کریں گے، اس سے حضور نے منع فرمایا. دوسروں کے دل میں غلط فہمی آئے گی کہ شاید یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کے خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں. ہاں، جو شخص صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو عن قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے. اب منافقین پر یہ بات ظاہر ہو گئی تھی. حضور علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو، منافقون کو، بھئی تم نے ایسے ایسے کیا تھا، یہ سارا کچھ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. اب ان کے تو آپس کے مشورے تھے، ان کی تو آپس کی میٹنگز تھی نا، وہ ان کو پتا تھا یہ خبر ہم نے تو لیک نہیں کی، جو ہم نے آپس میں پلان کیا تھا یہ ہم میں سے تو کسی بندے نے نہیں بتایا. تو ان کو جو پتا چلا ہے تو رب نے بتایا ہے، اور رب نے بتایا ہے تو اس بات کی دلیل واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اب حق ان پر واضح ہو گیا کہ ان پر وحی اترتی ہے. ہم میں سے کسی نے نہیں بتایا، رب نہیں بتایا، تو حق واضح ہونے سے فائدہ یہ لینا چاہیے تھا کہ وہ حضور پر ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اس لیے اللہ نے فرمایا اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، اب اس کے لیے جہنم کی بات ہے. لیکن ایک اور بھی ہے جو
اور مخالفت کرے، وہ کیا، وہ بڑی اہم بات ہے دور حاضر میں، اور تمام مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آیت نمبر 115 ہے، اور اس میں اجماع امت کی بہت زبردست دلیل ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ کہ امت جس مسئلہ پر متفق ہو اس کا مخالف ہو جائے۔ آج کے دور میں آپ کو ایسے بہت سے سو کالڈ اسکالرز ملیں گے جو کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، وہ بابے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کیا کیا عجیب عجیب قسم کے توہین آمیز انداز میں گفتگو کرتے ہیں مبلغ، ہے اسلامک اسکالر، اور لطیفے سنا رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں، دانت نکال کر ہنس ہنس کر دوسروں پر کہہ کے پھپتیاں کستے ہوئے یہ تبلیغ ہو رہی ہے، اور فالوونگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب لوگوں کو تو لطف چاہیے نا، ہر چیز میں، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ بیان کرنے والا سو کالڈ اسکالر ہو، لوگوں کو تو اس میں بھی مزہ چاہیے، تو بس اسی چیز کو بیچ میں مکس کر کے فالوونگ اپنی بڑھاتی جا رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، جس الٹے راستے کی طرف گیا نا، ہم وہی اسی طرف ہم اس کو لگا دیں گے، وہی اس کو اچھا لگے گا، اسی پر اس کا دل مطمئن ہوتا چلا جائے گا، اسی طرف ہم اس کو لگا دیں گے، اور جس طرف وہ پھرا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ رسول کی مخالفت تو غلط ہے ہی، یہ بات کلیئر ہے، لیکن جس پر مسلمان متفق ہیں وہ اس کی مخالفت بھی غلط چیز ہے، اس کی مخالفت کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ اب حضور کی ساری امت ایک مسئلے پر متفق ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے بیان کی، عبداللہ ابن عباس سے لے کر تمام صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تابعین بیان کر رہے ہیں، تبع تابعین بیان کر رہے ہیں، آج تک ساری امت بیان کر رہی، اور ایک شخص اٹھتا ہے منہ اٹھا کے کہتا بھئی میں تو قرآن کو ایسے ہی سمجھا ہوں، میں تو یہی تمہیں بتاؤں گا، چاہے ساری امت کی مخالفت کیوں نہ ہو رہی ہے اس میں۔ تو جو ساری امت نے سمجھا وہ 1400 سال میں نہ سمجھے، اور تو آج اٹھ کر تمہیں زیادہ سمجھ لگ گئی، یہ غلط ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کو نہ چھوڑو، اس پر پوری امت متفق ہوئی پڑی ہے، اگرچہ امت میں بہت سے اختلافات، لیکن ان اختلافات کے باوجود ہزاروں مسائل ایسے ہیں جس پر پوری امت متفق ہے، اور اس متفقہ مسئلے کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف ایک نئی توجہ اور نئی رائے پیش کرنا، اور لوگوں کو خوش کرنا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، حرام کاموں کو لوگوں کے سامنے حلال کرنا اور ساری امت کی مخالفت کرنا، یہ دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 300 بار قرآن پڑھا۔ سوچے تو صحیح، ہمیں ایک بار نہیں پڑھا جاتا، 300 بار پڑھا، تلاوت کی بات نہیں کر رہے، سمجھا، غور و فکر کیا ہر لفظ پر۔ 300 بار میں نے پڑھا، اس آیت کو میں نے اجماع امت کی حجت اور دلیل دیکھا، میں نے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس مسئلے پر ساری امت متفق ہوئی پڑی یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ مسائل جس پر حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اولیاء کاملین، علماء و مشائخ متفق ہوں، اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دینا اور کہنا کہ میں ان کو نہیں مانتا، یہ بابے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہی، غلط بات ہے، یہ قرآن مجید کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کا محافظ بننے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔